فائنلی دوستو ہم حضرت نظام الدین اولیاء سے حاضری دے کر کے آ چکے ہیں۔ اب ادھر آئے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو زیارت کراتے ہیں۔ دوستو یہ رہا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مزار ہے اس کا راستہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس راستے پہ ابھی فی الحال کام بھی چل رہا ہے۔ دوستو ہم آپ کو حضرت کا کچھ تعارف کرا دیں، حضرت کی کیا شان ہے اور حضرت کس شان سے گزرے ہیں۔ دہلی کی سرزمین پر دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پر دکانیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں۔ دوستو جب حضرت یہاں پر تشریف لائے تو خود نہیں آئے بلکہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو یہاں پر بھیجا، یعنی کہ جاؤ، کہا حضرت خواجہ غریب نواز نے کہ جاؤ قطب الدین، اب جا کر کے آپ دہلی کو سنوارو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت آئے اور آنے کے بعد میں دہلی کی سرزمین پر دین کا کام کیا، اور اللہ کے ولی تھے، بہت نیک اور بزرگ تھے۔ جب دہلی کی سرزمین پر آئے تو آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ یہاں پر اس طرح کا کام کیا کرتے تھے، دین کا کام، لیکن ان کی نیت اچھی نہیں تھی بلکہ ان کی نیت صرف پیسہ کمانا تھا۔ بادشاہ سے پیسہ لیا کرتے تھے اور بادشاہ کی نظروں میں اچھا و نیک اور بزرگ بن کر رہا کرتے تھے وہ۔ تو جیسے ہی خواجہ قطب الدین دہلی کی سرزمین پر آئے، حضرت نے یہاں کا معائنہ کیا اور اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جو حضرت کو دیکھا کرتا تھا حضرت سے بے پناہ محبت کیا کرنے لگتا تھا۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ سوچنے لگا یار یہ تو بہت ہی نیک بزرگ ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت قطب الدین بادشاہ کے پاس جاتے تھے تو بادشاہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ دیکھ سکتے ہیں ادھر جو ہے یہ راستہ، یہی راستہ گیا ہے حضرت قطب الدین کے مزار پر۔ تو جب بادشاہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کرسی چھوڑ دیتا تھا، آپ بادشاہ یعنی کہ خود نیچے بیٹھتا تھا اور آپ کو کرسی کے اوپر بٹھا دیا کرتا تھا بادشاہ۔ تو جو اس وقت کے ڈھونگی بابا تھے جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی بتلایا کرتے تھے، تو وہ جو تھے حضرت قطب الدین سے حسد کرنے لگے، جلنے لگے ان سے کہ بادشاہ ان کو اتنی عزت کیوں دیتا ہے اور اب تو ہمیں پوچھتا بھی نہیں۔ تو ان لوگوں نے دوستو اس وقت مشورہ کیا کہ کیوں نہ قطب الدین پر کوئی تہمت لگا دی جائے۔ تو دوستو ان لوگوں نے حضرت پر ایک تہمت لگائی اور ایک عورت کو تیار کیا جو کہ زانی عورت تھی، جو کہ کوٹھے پر رہنے والی عورت تھی۔ اس عورت سے کہا کہ ہم تجھے اتنا پیسہ دیں گے اور تو بادشاہ کے دربار میں جا کر کے بادشاہ سے کہنا، اے بادشاہ یہ بتاؤ کہ شریعت میں ایک زانی شخص کی سزا کیا ہے۔ تو وہ عورت تیار ہو گئی۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے میں جا کر کے کہہ دوں گی مجھے اتنا پیسہ چاہیے۔ جب وہ عورت تیار ہوئی بادشاہ کو روکا اور روکنے کے بعد میں کہا، اے بادشاہ یہ تو بتاؤ کہ تمہارے اسلام میں اگر کوئی کسی عورت سے زنا کرے تو اس کے لیے سزا کیا ہے۔ تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد ہے، کافی خوبصورت یہ مسجد ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر جو مسجد ہے وہ بھی کافی خوبصورت مسجد ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، یہ دیکھیں۔ میں آپ کو مسجد کے اندر کا نظارہ بھی دکھاؤں گا اور چلتا ہوں مسجد کے اندر لے کر کے آپ کو۔ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ مسجد کے اندر کا نظارہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو مزار شریف ہے اسی کے پاس میں یہ مسجد ہے۔ بہت خوبصورت اور بہت اچھی مسجد ہے، اندر سے بہت سکون اس مسجد میں کے اندر مل رہا ہے۔ تو آپ لوگ کبھی بھی یہاں پر آئیں تو اس مسجد کے اندر ضرور آئیں، اور اگر آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور اس مسجد میں اگر آپ لوگوں نے نماز ادا کی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں وہ عورت گئی اور کہا کہ اے بادشاہ یہ تو بتاؤ کہ تمہارے اسلام میں کیا سزا ہے ایک زانی شخص کی۔ تو بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں اور شریعت میں یہ سزا ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کے ساتھ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے جن کا یہ آستانہ ہے۔ دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ کافی خوبصورت یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے، یہی حضرت کا آستانہ ہے، دیکھیے کافی خوبصورت ہے۔ تو حضرت کے طرف کو اشارہ کر کے اس عورت نے کہا کہ اے بادشاہ کہ یہی جس کو آپ اللہ کا ولی سمجھتے ہیں،
جس کو آپ پرہیزگار اور نیک سمجھتے ہیں یہ ایک زانی شخص ہے، یعنی کہ حضرت قطب الدین کو کہا کہ ایک زانی شخص ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اندر کا نظارہ، بہت ہی خوبصورت یہ نظارہ ہے۔ تو جب کہا قطب الدین زانی ہے، بادشاہ نے قطب الدین کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا اے قطب الدین، میں تو آپ کو بہت ہی نیک سمجھتا تھا اور مجھے آپ کی ذات سے یہ امید ہی نہیں تھی کہ آپ اتنے گرے ہوئے نکلو گے۔ اتنا جب کہا تو حضرت قطب الدین کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا اور سوچنے لگے کہ میں اب کیا کروں۔ اتنی بڑی تہمت حضرت قطب الدین پر لگ رہی تھی۔ دیکھیے یہ حضرت کا آستانہ اور یہاں پر بھی کافی سارے مزارات ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گنبد۔ تو حضرت نے آنکھیں بند کیں اور اپنے پیر و مرشد حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا اور کہا کہ حضور آپ نے ہی بھیجا تھا کہ دہلی سنبھالو، اور آج مجھ پر تو بہت زیادہ تہمت یہاں پر دہلی میں آ کر کے لگ رہی ہے۔ تب میرے غریب نواز حضرت قطب الدین کے پاس میں آئے اور آنے کے بعد میں سب لوگوں جو تہمت لگا رہے تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر، آنے کے بعد میں اس عورت کے جس کے پیٹ میں بچہ تھا، جو عورت آپ پر تہمت لگا رہی تھی اور جس نے لگوائی تھی، وہ سارے لوگ وہاں پر جمع تھے۔ حضرت نے آ کر کے کہا کہ اے عورت، کیا یہ سچ بات ہے کہ اس نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے؟ تو اس عورت سے حضرت غریب نواز نے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ بات سچ ہے کہ حضرت قطب الدین نے آپ کے ساتھ زنا کیا ہے؟ عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس عورت کے پیٹ پر اپنی چھڑی کو رکھا، یعنی کہ لٹھی جو آپ کے پاس میں لاٹھی تھی، اور اس بچے سے کہا کہ اے بچے تو بتا کہ قطب الدین نے تیری ماں کے ساتھ زنا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تب اس بچے نے کہا تھا خواجہ غریب نواز قطب الدین بے گناہ ہیں اور ان کو پھنسایا جا رہا ہے۔ جب اتنا سنا لوگوں نے تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عزت لوگوں کی نظروں میں اور بھی زیادہ ہو گئی اور دہلی کی سرزمین پر پھر حضرت کا جھنڈا لہرانے لگا اور آج تک اسی طرح حضرت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔